اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب و مقرب بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، اسے سیدھا اور معتدل بنایا تاکہ وہ منکرین کو اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ڈرائے اور مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری سنائے۔ ان کے لیے بہتر اجر جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیز ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا رکھا ہے، نہ اس کا کوئی علم انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں۔ اے حبیب مکرم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گھلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لائے؟ بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت و آرائش بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں کہ ان میں سے باعتبار عمل کون بہتر ہے، اور بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو اس روئے زمین پر ہیں نابود کر کے بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کاف و رقیم یعنی غار اور لوہے غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہ یابی کے اسباب مہیا فرما۔ بس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرمایا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے رب تو نسبت سے مضبوط و مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا، جب تم ان سے اور ان جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو تو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو شادہ فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا فرما دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، وہ اس غار سے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہیں ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اے سننے والے، تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ بالآخر کہنے لگے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے۔ اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیوں بعد تھے مطلع کر دیا، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملات میں جھگڑا کرنے لگے، جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملہ پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازہ پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔
اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے اندازے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں۔ سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں، اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے یعنی انشاءاللہ کہا کریں، اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھا دے گا۔ اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے رہے، اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے۔ فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے۔ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے۔ اور آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹے، کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ اور فرما دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا، اور کتنا ہی برا مشروب ہے اور کتنی ہی بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ آباد رہنے والے باغات ہیں جن میں ان کے محلات نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور بھاری اطلس کے ریشمی سبز لباس پہنیں گے، اور پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ میں نے نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر معاونت یا گواہی کے لیے بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ ہی میں ایسا تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناتا۔ اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا انہیں پکارو جنہیں تم میرے شریک گمان کرتے تھے، سو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک وادی جہنم کو ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم لوگ آتش دوزخ کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ وہ یقیناً اسی میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے گریز کی کوئی جگہ نہ پا سکیں گے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو انداز بدل بدل کر بار بار بیان کیا ہے، اور انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اور لوگوں کو جب کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی کسی نے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، سوائے اس انتظار کے کہ انہیں اگلے لوگوں کا طریقہ ہلاکت پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بیہودہ باتوں کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو زائل کر دیں، اور وہ میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں یاد دلائی گئی تو اس نے ان سے روگردانی کی اور ان بدعمالیوں کو بھول گیا جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس حق کو سمجھیں،
سمجھ نہ سکے، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس حق کو سن نہ سکے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعاً ہدایت نہیں پائیں گے، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ ان کے کیے پر ان کا مواخذہ فرماتا تو ان پر یقیناً جلد عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے تو وقت وعدہ مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں ہم نے جن کے رہنے والوں کو ہلاک کر ڈالا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سالہ ساتھی اور خادم یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا کہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ سو جب وہ دونوں دو دریاؤں کے درمیان سنگم پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئے، پس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے۔ خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ کسی نے نہیں بلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقہ سے اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے تھے۔ پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہیں راستہ تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر واپس پلٹ آئے تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معرفت کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اور اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے؟ اس یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جسے آپ پورے طور پر اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے ہوئے ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، پس اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔ پس دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس سے اس لیے شگاف کر کے پھاڑ ڈالا ہے کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ بے شک آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کریں اور میرے اس معاملہ میں مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلہ کے قتل کر دیا ہے؟ بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کی نسبت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک میری طرف سے آپ حد عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی والوں کے پاس آ پہنچے تو دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس تعمیر پر مزدوری لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، پس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ کھڑا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی مالکوں سے بلا معاوضہ چھین رہا تھا۔
اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کی ماں باپ صاحب ایمان تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر یہ زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدلہ عطا فرمائے جو پاکیزگی میں بھی اس لڑکے سے بہتر ہو اور شفقت و رحم دلی میں بھی والدین سے قریب تر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی تھی، جو اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ صالح شخص تھا۔ سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکال لیں، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ از خود نہیں کیا، یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور اے حبیب معظم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمانہ قدیم میں زمین پر اقتدار بخشا تھا، اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا۔ پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا، اور وہاں اس نے سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمے میں ڈوب رہا ہو، اور اس نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص کفر و فسق کی صورت میں ظلم کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا۔ اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا اور تو اس کے لیے بہتر جزا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں آسان بات کہیں گے۔ مغرب میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا، اور وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطہ پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو، جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے۔ واقعہ اسی طرح ہے، جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا، اور مشرق و مغرب میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچا، دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا، اور اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد بپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، تو تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں چوٹیوں کے درمیان والے حصے کو برابر کر دیا تو کہنے لگا اب آگ لگا کر اسے دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو میں اس پر ڈال دوں۔ پھر ان یاجوج اور ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر ڈالیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا اور دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور ہم اس وقت جملہ مخلوقات یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے، وہ تیز و تند موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے، اور ہم اس دن دوزخ کو کافروں کے سامنے بالکل عیاں کر کے پیش کریں گے، اور وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے حجاب غفلت میں تھیں اور وہ میرا ذکر سن بھی نہ سکتے تھے، کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی میزبانی کو تیار کر رکھا ہے۔ فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے خبردار کر دیں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی ہی میں برباد ہو گئی، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے۔
سو ان کے سارے اعمال عکارت ہو گئے، بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور حیثیت ہی قائم نہیں کریں گے۔ یہی دوزخ ہی ان کی جزا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے اپنا ٹھکانہ کبھی نہ بدلنا چاہیں گے۔ فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنی ہو جائے تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر یا روشنائی مدد کے لیے لے آئیں۔ فرما دیجئے میں تو صرف بخلقت ظاہری بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے، کیا تمہارا معبود فقط معبود یکتا ہی ہے؟ بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔